آج چوتھا رمضان مبارک ہے، اور آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے شان سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور آپ کا وصال مبارک، یہ آج ہماری گفتگو کا جو ہے وہ عنوان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 22ویں پارے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس کا آسان اور سادہ الفاظ میں ترجمہ گوش گزار ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بے شک اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، بے شک اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ لیذھب، دور کر دے، عنکم الرجس، آپ سے رجس کو، پلیتی کو، ناپاکی کو، اہل البیتی، اور آپ کے گھر والوں سے، وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس طرح پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ ہے تلاوت کیے ہوئے الفاظ، ان کا آسان اور سادہ الفاظ میں ترجمہ جو آپ نے سماعت کیا۔ اب اس آیت کی وضاحت میں کچھ حدیثیں ہیں، کچھ معروضات ہیں، کچھ تفصیلی باتیں ہیں جو آپ سے کریں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والا ہر ایک فرد واحد یہی دعا کرتا ہے، چاہے وہ نمازی ہے، وہ چاہے حاجی ہے، دعا کرتا ہے اور کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اے اللہ ہمیں پاک کر، اے اللہ ہمیں پاک کر۔ آپ نماز پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ نماز میں کیا دعا ہوگی؟ نماز کے بعد آپ کیا دعا کریں گے؟ اللہ ہمیں پاک کر۔ حاجی حج کرتا ہے تو حج کے بعد کیا کہتا ہے؟ اللہ مجھے پاک کر۔ غوث، کتب، ابدال، اولیاء اللہ اعظام جتنے بھی ہیں، اولیاء اعظام، تمام کے تمام کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے، اے اللہ ہمیں پاک کر دے، اللہ ہمیں پاک کر دے، اللہ ہمیں طہارت دے، اللہ ہمیں پاک کر۔ لیکن جب باری محبوب علیہ السلام کی آئی یا آپ کی آل کی آئی، کہا محبوب یہ دعا کریں یا نہ کریں، یہ دعا مانگے یا نہ مانگے، یہ مصلی بچھا کے آہو بقا کریں یا نہ کریں، عبادت کرنے کے بعد یہ دعا مانگے یا نہ مانگے، طہارت کی، پاکیزگی کی۔ انما یرید اللہ، بلکہ یہ دعا نہ مانگے، اللہ کا اپنا ارادہ ہے پاک کرنے کا، اللہ کا اپنا ارادہ بن گیا ہے، اللہ کا اپنا مزاج بن گیا ہے انہیں پاک کرنے کا۔ تو پھر وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، جب پاک کیا نا پروردگار نے، اتنا پاک کیا، اتنا پاک کیا، اتنا پاک کیا، جو بھی ان کے ساتھ لگ گیا وہ بھی پاک ہو گیا، جو بھی اس گھر کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت عظام کے ساتھ لگ گیا تو ناپاک وہ بھی نہیں رہا، اللہ نے ان کو بھی طہارتوں کی منزلیں عطا فرما دی۔ حضرت امام علی مقام چند سال کے تھے تو کوئی کافر کا بچہ تھا، تو وہ بھی آپ کا ہم عمر تھا، تو حضرت امام علی مقام گلی میں نا کھیل رہے تھے، ان کے ساتھ نا بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو میرے امام علی مقام کے نانا جان وہاں سے گزرے، تو کریم محبوب علیہ السلام نے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر نا پیار کیا، کافر کے بچے کو۔ تو کس بات میں گزرنے والے لوگوں نے کہا حضور یہ کافر کا بیٹا ہے، یہودی کا بیٹا ہے، ہم کو پتہ نہیں۔ تو رب کے محبوب نے فرمایا مجھے پتہ ہے کافر کا بیٹا ہے۔ کہا پھر بھی اتنا پیار، اس کے ساتھ پھر بھی اتنی محبت؟
اتنی شفقت کہ آپ نے اس کو گود میں اٹھا لیا۔ تو رحمت والے محبوب نے رحمت والے لب کھول کے کرم والی زبان سے فرمایا، کہا مجھے پتا ہے کافر کا بیٹا ہے، میں نے اس وجہ سے نہیں اٹھایا کہ کافر کا بچہ ہے، میں نے تو اگر اس کو اٹھایا ہے تو اس وجہ سے اٹھایا ہے کہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا رہا ہے، یہ میرے حسین سے کھیلا ہے، یہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا رہا ہے، اس وجہ سے اٹھایا ہے۔ تو پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی، جب اس بچے کو میرے محبوب نے اٹھایا نا، تو پھر میرے محبوب علیہ السلام کے اٹھانے کی برکت تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اماں حلیمہ سعدیہ لے کر جائیں تو جہاں جہاں ڈاچی قدم لگائے وہاں تو سبزہ ہوتا جائے، اماں حلیمہ سعدیہ اٹھائیں تو ڈاچی کی جان میں جان بھی آ جائے اور سبزہ بھی ہوتا چلا جائے۔ اگر میرے محبوب کسی کو اٹھائے تو اس کے ایمان کا اجڑا ہوا گلستان، وہ اس کا جو باغ ہے ایمان کا، وہ ہرا بھرا نہیں ہوگا۔ آقا آپ اٹھائیں بھی حسین کی محبت کی وجہ سے، حضور میں رہوں کافر کا بیٹا ہی، حضور یہ تو بات نہیں نا، حضور کلمہ پڑھائیے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسے پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ ہاں تو مجھے بتاؤ، اگر میرے امام علی مقام کی اولاد، جو امام سیدہ فاطمہ کی اولاد کی عظمت یہ ہے، ان کے ساتھ جو کھیلے تو اللہ تعالیٰ ایمان کے دروازے کھول دیتا ہے، رب کے محبوب کی محبت کے دریا کناروں سے نکل آتے ہیں۔ مجھے بتاؤ سیدہ زہرا پاک کی شان کیا ہو، بچوں کی اتنی شان ہے، ماں کا عالم کیا ہو۔ اب لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ حسین نے نیزے پہ قرآن کیسے پڑھا، حسین نے پانی بند ہوتے ہوئے بھی کربلا کے مارکے کو جیتا۔ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، صاحب حیرانگی والی تو بات ہی نہیں، پریشانی والی تو بات ہی نہیں، یہاں فکر والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ حسین کا سر نیزے پہ ہے، سر کہاں ہے، دھڑ کہاں ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں یہ کیا ہے، لیکن سنیے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے جب بھی بچوں کے لیے کھانا بنانے کے لیے چکی چلائی ہے نا آٹا بنانے کے لیے، تو میں نے قرآن ہی پڑھا ہے۔ جب میں نے آٹا گوندا ہے تو میں نے قرآن ہی پڑھا ہے، جب میں نے بچوں کے لیے روٹی بنائی ہے تو میں نے قرآن ہی پڑھا ہے، جب میں نے بچوں کو کھانا دیا ہے تو میں نے قرآن ہی پڑھا ہے، جب میں نے اپنے بچوں کے بستر کو لگایا ہے تو میں نے قرآن ہی پڑھا ہے، جب میں نے بچوں کو صبح جگایا ہے تو میں نے قرآن پڑھ کے جگایا ہے۔ اور مجھے بتاؤ جن بچوں کی تربیت قرآن کے سائے میں ہو، قدم قدم پہ قرآن پڑھا جائے، قدم قدم پہ قرآن پڑھا جائے، میں بات یہاں ختم نہیں کرتا، میں صرف نقطہ بیان کرتا ہوں۔ مجھے بتاؤ جن بچوں کی صبح سے لے کر شام تک، پھر شام سے لے کر صبح تک قرآن کے سائے میں گزرتے ہو، مجھے بتاؤ وہ بچہ سر نیزے پہ ہوگا تو قرآن کیوں نہیں پڑھے گا؟ سر نیزے پہ ہوگا تو قرآن کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ قرآن کی تلاوت کیوں نہیں ہوگی؟ صاحب ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی، کیوں؟ تربیت ایسے ماحول میں ہوئی ہے، محبت ایسے ماحول میں قرآن کی ملی ہے۔ لیکن اس سے بھی آگے چلے جائیے، اس سے بھی آگے چلیے، کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں الفاطمہ تو بضاعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب یہاں سنیے، یہاں نکتے کی بات بھی ہے اور عقیدے کی بات بھی ہے کہ کریم محبوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، کیوں جی؟ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کے گلے کاٹتے تھے، اپنی بیٹیوں کی گردن دبا کے مار دیتے تھے۔ لیکن جس ماحول میں لوگ اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے نا، کہا لوگو تم بیٹیوں سے نفرت کرتے ہو، وہ جس ماحول میں یہ فضا ہو
اور اس ماحول میں یہ کہنا لوگو تم تو دفن کر کے فخر کرتے ہو لیکن الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تمہیں اپنے بیٹوں پہ ناز آتا ہے، تمہیں اپنے بیٹوں پہ فخر آتا ہے، لیکن فخر مجھے اپنی بیٹی فاطمہ پہ آتا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئی نا حضور مسجد میں تھے، حضور مسجد میں تھے، آ کر خبر ملی، آ کر پیغام ملا کہ حضور بیٹی پیدا ہوئی فاطمہ۔ جلدی سے گئے، جلدی گئے۔ حضور جلدی چلا ویسے نہیں کرتے تھے، حضور بڑا آہستہ آہستہ حضور چلتے تھے بازاروں میں۔ یہ کریم محبوب علیہ السلام کے چلنے کا انداز تھا ایک۔ لیکن اس جس دن یہ خبر پہنچی نا کہ بیٹی پیدا ہوئی، وہ بھی چوتھی، حضور کے چلنے، لوگ تو اپنی ایک دو بیٹیاں پیدا ہو جائے نا مسلسل تو کئیوں کے ماتھے سے بل نہیں جاتا، کئیوں کی گردن جھک جاتی ہے، کئی لوگ پریشان ہو جائے، صاحب نہیں۔ حضرت موسیٰ جاتے ہیں طور پہاڑ پہ، یا اللہ تو کب راضی ہوتا ہے؟ کہا جب میں کسی کے ہاں مہمان بھیجتا ہوں۔ کہا یا اللہ جب زیادہ راضی ہوتا ہے تو؟ کہا میں جب بارش نازل کرتا ہوں۔ یا اللہ جب تیری خوشی کی حد ہوتی ہے، اس سے زیادہ تو خوش نہیں ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ رب کہتا ہے میں کسی کو بیٹی عطا کرتا ہوں، میں بیٹی دیتا ہوں۔ کیوں نہیں؟ لوگ تو سر پکڑ کے، الحمدللہ میری بھی 3 بیٹیاں ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، سر اٹھا کے جیتے ہیں، سر اٹھا کے چلتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ جس نے دی ہیں وہی تو وارث ہے، کیوں جی؟ ہے نا؟ جس نے دی ہے یہ اسی کا مال ہے، یہ اسی کی ہے، اللہ بہتر مقدر کرے گا۔ لیکن نہیں، حضور خوشی کے عالم میں جلدی گئے، ایسے سجدہ پاک کو پکڑا تو رحمت والے سینے کے ساتھ لگایا۔ جس قلب کے اوپر، جس سینے میں قرآن اترا ہے، قاف القرآن المجید، اس سینے کے ساتھ زہرا پاک کو لگایا۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رونے لگی۔ حضور نے فرمایا ختیجہ کیوں روئی ہو؟ کہا حضور ہمارے مقدر میں بیٹا کوئی نہیں، مسلسل بیٹیاں ہی۔ فرمایا آنسو صاف کر، یہ وہ بیٹی ہے جس کی وجہ سے قیامت تک تیرا نام رہے گا۔ اور آگے جملہ کہا ختیجہ اس معاشرے کے اندر لوگ اپنے بیٹوں کو دیکھ کر فخر کرتے ہیں، جس کے ہاں بیٹوں کی بار بار پیدائش ہو جاتی ہے، لوگ فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اللہ نے بیٹا دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کہا لوگ تو بیٹوں کا نام سن کے فخر کرتے ہیں۔ کہا میں اس ماحول کو بدلنا چاہتا ہوں، یہ 4 بیٹیاں مسلسل آئی ہیں، لیکن ختیجہ یہ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے نا، اس پیدا ہونے پر تجھے بھی فخر ہونا چاہیے، مصطفیٰ کو بھی فخر ہونا چاہیے۔ اور مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ اور ہمیں بھی فخر ہے کہ سجدہ پاک جو ہے وہ اس امت کی بہت بڑی رہنما ہے۔ اس دین کو کچھ نہیں ہو سکتا، اس اسلام کے پرچم کو کچھ نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا۔ اس اسلام کے شجر کو جو ہے وہ موسم خزاں نہیں آ سکتا، اس اسلام کی دین کی جو جڑیں ہیں وہ کبھی بھی زنگلود نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے یہ جو اسلام کا شجر ہے، یہ اسلام کا درخت ہے، اس پر سایہ سیدہ فاطمہ زہرا کا ہے، اس پر سایہ سجدہ پاک کا ہے۔ اس لیے کہ سجدہ پاک جو ہے وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا، جھک کر سب سلام کرو فاطمہ کے آستانے کو، جھک کر سب سلام کرو فاطمہ کے آستانے کو، پال کر دے دیا جس نے حسین زمانے کو، پال کر دے دیا جس نے حسین۔ ایک بات تو یہ تھی، اور دوسری بات الفاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کہا ہر مرد مثنی و ثلاث و رباع، قرآن کی آیت ہے، مثنی و ثلاث و رباع، شادیاں 2 کر لو، 3 4 سب کو اجازت ہے، اور کئی صحابہ نے 4 کی بھی۔ لیکن فرمایا علی جب تک فاطمہ زندہ ہے نا تو نہیں دوسری کر سکتا۔ نقطے کی بات سنیے، حضور نے فرمایا عقیدے کی بات، فاطمہ میرے جگر کا
سارے بولیے فاطمہ میرے جگر کا، ابھی سارے نہیں بولے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور کا تو سایہ بھی نہیں تھا، حضور کا تو سایہ بھی نہیں تھا۔ فدا حسین شاہ صاحب ہیں حافظ آبادی، انہوں نے ایک بات کی تھی، مجھے بڑی پرانی 15-20 سال پرانی بات یاد آ گئی ہے، اسی موضوع پہ اسی انداز میں بیان کر رہے تھے۔ کہتے ہیں میرا بھائی ہے شبیر شاہ، ہم ایک دوسرے کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن اگر کبھی نوک چوک اللہ کا ایسا معاملہ آ جائے تو مجھے تانا دے سکتا ہے، میں اسے دے سکتا ہوں۔ آپ کیا ہو گیا، بڑے ہیں تو کیا ہو گیا، آپ بھی عالم میں بھی عالم، آپ بھی خطیب میں بھی خطیب، آپ بھی امام میں بھی امام، آپ بھی بیٹھتے میں بھی بیٹھتا، مصلی پہ آپ میں مصلی پہ، تانا مل سکتا ہے، تانا ہو سکتا ہے، اس دونوں کی بات نقول بھی ہو سکتی ہے، لیکن فاطمہ جیسی کوئی نہیں، فاطمہ جیسی کیوں کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور میرے جیسا کل آ کر کوئی دوسری یہ نہ کہے اے فاطمہ تو زیادہ فضیلت والی نہیں، جس کی میں زوجہ ہوں تو بھی اسی کی زوجہ ہے۔ کہا علی تو دوسری شادی نہیں کر سکتا اس لیے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، اور فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی یہ نہ کہے فاطمہ میں تیرے جیسی ہوں، کیوں کوئی میرے جیسا نہیں۔ بات کو سمجھے، کریم محبوب جیسا کوئی ہوتا تو حضور کیسے کہہ دیتے علی تجھے اجازت ہے دوسری شادی کر دے، لیکن میرے محبوب نے اجازت ہی نہیں دی، کیوں کہ فاطمہ جیسا کوئی نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، تو اس لیے حضور جیسا بھی۔ دوسری بات، ابو جہل کی بیٹی کی نا شادی تھی، تو معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد مذاق اڑانے کے موڈ میں نا ابو جہل کی بیٹی نے نا کچھ عورتیں بھیجی سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس، کہا ان کی شادی ہے تو کوئی ٹائم نکال کے مہربانی آنا، خصوصی دعوت ہے آپ کو۔ ابا جان سے پوچھا، کہا بیٹی ہم ہی برو کیوں نہیں جانا؟ ابا جی لباس پھٹا ہوا مذاق اڑائیں گے، کہا بیٹی وہ مجھ پہ چھوڑ دے، کیا ہوا لباس پھٹا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں بیٹی ہم ہی برو کہ میں آؤں گی، ضرور آؤں گی۔ پھر سیدہ پاک گئیں بھی، سیدہ پاک پھر گئیں بھی، ساری پوچھتی ہیں زہرا یہ جو خوشبو لگائی ہے کہاں سے آئی ہے؟ فاطمہ یہ بڑے ہم امیر زادوں کی بیٹیاں ہیں، ہمارے لباس بڑے زرق برق ہے، لیکن اس جیسا لباس کوئی نہیں جو تو نے پہنا ہے۔ فاطمہ بتا دیا جائے یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے، لباس کہاں سے آیا ہے۔ جب واپس آئی نا ابا جان سے، ابا جان یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے، یہ لباس کہاں سے آیا ہے؟ کہا عرش اعظم پر رب مسکرا رہا ہے، مقام سدرہ پر جبریل مسکرا رہا ہے۔ کہا جب تو نے حامی بری نا جانے کی میرے کہنے پر، رب نے کہا جبریل حوروں کا لباس لے کے جانا، زہرا کے لیے حوروں کا لباس لے کے جانا۔ کہا جب لے کے گئے نا تو پیچھے سے آواز ماری کسی حوروں کے سردار نے جو حوروں کی ملکہ، کہا پیارے جبریل بات سنیے ذرا، کہا بتاؤ، کہا لباس تو لے گئے ہو، یہ خوشبو ہے میرے پاس، خوشبو ہے۔ تو جو ہے نا میری بات کی طرف، سجدہ پاک کے لیے خوشبو کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئی؟ لباس کہاں سے آیا؟ لایا کون؟ پہن کے گئے کہاں؟ دیکھتی رہے لوگ، دیکھتے رہے، پوچھتے رہے کہ یہ کہاں سے لباس آیا، خوشبو کہاں سے آئی، لیکن انہیں کیا پتا ہو کہ محبوب کی جو محبوبہ بیٹی ہے اللہ کو بڑا پیار ہے ان سے۔ اور آگے چلے جائیے، لیکن باپ اور بیٹی کا رنگ بھی کیا انداز ہے، مزاج بھی کیسا یار۔ کریم محبوب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ہفتے سے حضور نے کچھ کھایا نہیں تھا، ایک ہفتے سے حضور نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ اور سنیے اور یارو سنو، علی پاک مزدوری کے لیے گئے تو کچھ لائے، جوں لائے، سجدہ پاک نے اس جوں کی روٹی بنائی، خود نہیں کھائی، خود بھی 3 دن سے بھوکی ہے۔ روٹی بنائی تو ہوتا ہے نا مائیں پلو کے ساتھ کچھ روپے پیسے کچھ باندھ لیتی ہے پرانے دور میں، آج کل تو پتہ نہیں رواج ہے کہ نہیں، پلو کے ساتھ روٹی باندھی، رحمت والے نبی کی رحمت والی بیٹی پلو میں باندھ کر کریم محبوب کے پاس چلی گئی،
کہا بیٹی آج بتائے بنا ہی آ گئی بیٹی. لیکن یاد رکھیے گا جب بیٹیاں باپ کو بتائے بنا گھر آتی ہیں نا تو سب سے پہلا کچوکا والدین کو دل کو پتہ کیا لگتا ہے؟ اللہ خیر کرے بتایا نہیں، پتہ نہیں کسی نے گھر سے نکال دیا ہے، لڑکے آ گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے. پہلی بات ہی والدین کے کہا بیٹی بتایا ہی کوئی نہیں، آ گئی ہو. ابا جی میں نے آپ کے چہرے پہ نکاحت کے آثار دیکھے تھے. ابا جی علی پاک آج کچھ جاؤں لائے تھے، کچھ روٹیاں بنی ہیں، ابا جی میں لے آئی ہوں. ابا جی آپ نے پتہ چلا تھا ہفتے سے کچھ کھایا کوئی نہیں. یار وہ رنگ بھی کیا رنگ تھا، ایک نوالا توڑ کے کریم محبوب کے منہ میں بیٹی دیتی ہے، ایک نوالا توڑ کے رحمت نبی بیٹی کے منہ میں دیتے ہیں. دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کے منہ میں نوالا ڈالتے ہیں، ساتھ روتے ہیں، ساتھ روتے جاتے ہیں. بیٹی بھی روتی ہے، حضور بھی روتے ہیں. اور یاد سنیے اپنے دوپٹے سے اپنے باپ کے آنسو فاطمہ صاف کرتی ہے، اور جس چادر میں قرآن اترتا ہے کریم محبوب اس چادر سے اپنی بیٹی کے آنسو صاف کرتے ہیں. رب نے فرمایا جبریل جلدی جا میرے محبوب سے کہہ دو کہ اپنی بیٹی سے کہہ دو بیٹی جب محبوب میرا مصطفیٰ روتا ہے یہ محب اور محبوب کا معاملہ ہے، تو نہ رویا کر، رب دیکھ نہیں سکتا، تیرا رونا رب دیکھ نہیں سکتا، تو نہ رویا کر. یہ شان ہے سیدہ پاک کی، یہ عظمت ہے زہرا پاک کی، یہ شان و شوکت ہے سیدہ پاک کی. یارو اس سے بھی آگے چلے جائیے، کون سی بات کریں، کہاں سے شروع کریں؟ کیا رنگ ہے آپ کا، کیا مزاج ہے آپ کا، کیا فکر ہے آپ کی. سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے اپنے نبی کو دکھ دیا. جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے اپنے نبی کو دکھ دیا. اور رب نے کہا جبریل جا کر میرے محبوب سے کہہ دو جس نے نبی کو دکھ دیا اس نے رب کو دیا. کیا انداز ہے. فکرہ شروع کہاں سے ہوا، یہ عبارت مکمل کیسے ہوئی؟ حضور فرماتے ہیں جس نے فاطمہ کو سکھ دیا اس نے اپنے نبی کو سکھ دیا. دیکھیے کیا شان ہے. ایک بات کروں، اگر داتا صاحب کے پیر آئے، داتا صاحب تو بیٹھے رہیں گے کہ کھڑے ہوں گے؟ داتا صاحب کے پیروں کے پیر آئے تو وہ آئے تو پھر کیا ہوگا کہ بیٹھے رہیں گے؟ اگر ان کے پیر کھڑے ہوں بیٹھے ہوں تو آ جائیں حضرت امام جعفر صادق، بولیے ذرا بیٹھے رہیں کھڑے ہو جائیں گے؟ امام جعفر صادق بیٹھے ہوں تو امام باقر آ جائے تو بولیے، اگر امام باقر بیٹھے ہوں تو امام زین آ جائے تو زین العابدین آئے تو کھڑے ہو جائیں گے. اگر امام زین العابدین بیٹھے ہو تو حضرت امام حسین آئے تو کیا کریں گے؟ میں نے بڑی بات کرنی ہوئی، توجہ کیجیے. اگر حضرت امام حسین بیٹھے ہو، اگر امام حسین بیٹھے ہو تو کریم نبی آ جائے تو امام حسین بیٹھیں گے کہ کھڑے ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے. اگر حسین بیٹھے ہو تو امام الانبیاء آ جائے تو پھر حضور کیا کریں گے؟ امام حسین کیا کریں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے. ساری دنیا کھڑی ہوتی ہے جب مصطفیٰ آتے ہیں، لیکن میرے کریم کا مزاج سنیے. میرے محب زندگی ساری حیات کے اندر بھی جب تک فاطمہ رہی، جب تک حضور ہمارا سامنے رہا، جب حضور بیٹھے ہوتے تھے زہرا آتی تھی تو حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے. پتہ چلا کہ زہرا وہ ہے جن کے آنے پر کائنات کھڑی ہو جاتی ہے. حضور کے اکیلے کا کھڑے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اٹھے ہیں تو ساری کائنات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت، علماء اہل سنت. اس لیے کہ کریم آقا علیہ السلام جس کے لیے کھڑے ہو جائیں سمجھو ساری کائنات کھڑی ہو گئی. تو پھر ہمیں کہنے دیجئے نا کہ زہرا پاک کی ذات وہ ذات ہے جس کے لیے ساری کائنات کھڑی ہوتی.
کیوں نہیں؟ ساری کائنات کھڑی ہوتی ہے جن کے لیے۔ آئیے اس سے بھی آگے چلے جائیے۔ لوگ اس دور میں بڑا مذاق اڑایا کرتے تھے، بڑا مذاق۔ ایک آدمی آیا ابو جہل کے پاس، مانگنے والا سائل تھا۔ اس کو پتا تھا کہ اس گھر میں یہ زہرا پاک کی رخصتی سے پہلے کی بات ہے، اس گھر میں ہفتے سے چولہا نہیں جلا، کھانا نہیں بنا۔ ابو جہل سے مانگنے کے لیے اس نے کہا بھئی جاؤ، وہ سامنے گھر ہے وہاں سے جا کر لے لو۔ اس نے کہا اس گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو جب یہ سائل خالی آئے گا تو ہم باتیں بنائیں گے۔ لیکن اسے کیا پتا ہو یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں۔ مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، تو غیروں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ کیوں جی؟ غیروں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں۔ جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون؟ کہا میں مانگنے والا سائل، میرے بچے کل سے بھوکے ہیں، قسم خدا کی کچھ نہیں کھایا۔ زہرا پاک کہتی ہے ٹھہرو میں آتی ہوں۔ اندر گئی، دیکھا مشکیزہ پانی والا بھی خالی ہے، جو بھی نہیں ہے، کھجورے بھی نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک چادر تھی، ایک چادر تھی۔ اسے کہا کہ یہ چادر میری ہے، میرے کریم محبوب لائے تھے، میرے کریم بابا لائے تھے، یہ فلاں یہودی کی دکان سے لائے تھے۔ اسے کہنا میرے باپ کا نام لینا، کریم محبوب کا نام لے کر واپس کر کے جو پیسے ملیں گے جا کے آٹا خرید لے، جو خرید لے، گندم خرید لے، اپنے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر لے۔ جب وہ چادر لے کے چلا نا، وہ تھا ابو جہل مذاق اڑانے پہ موڈ پہ، اس کو کہنا پڑا، اس کو حضرت امام حسین کربلا کے ٹبے پہ کھڑے ہیں جب تنہا رہ گئے، کہا او یزیدیو مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرے خاندان سے واقف ہو؟ جب کہ بندہ کسی چوک میں بازار میں بات کرنا، یہ تم میرے خاندان کو جانتے ہو، تو کئی آتے ہیں اور میں تیرے باپ کو جانتا ہوں، میں کیسا تھا، کئی عیب نکالتے ہیں میں تیرے دادا کو جانتا ہوں، اور تیرے دادا کی کہانی ہم نے سنی ہے، ہم نے تیری نسل کو دیکھا ہے، کئی لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ لیکن جب کربلا کے میدان میں میرے حسین نے جملہ کہا نا، اور میرے خاندان کو جانتے ہو، میرے باپ کو جانتے ہو، میری ماں کو جانتے ہو، میرے نانے کا پتہ ہے، میری نانی کا پتہ ہے، جب یہ بات کہی نا تو یزیدی بولتے ہیں حسین تیرا سر کاٹنا آسان ہے، تیرے خاندان سے عیب نکالنا بڑا مشکل ہے۔ سر کاٹنا بڑا آسان ہے، لیکن عیب نکالنا بہت مشکل ہے۔ تو یہی جملے ان دشمنوں کی زبان سے ہیں۔ کہا بے شک دیکھ لیا 7 دن سے اس گھر میں چولہا نہیں جلا، اس در پہ جتنے بھی سائل آئے ہیں کبھی خالی نہیں گئے۔ آج ہم نے معاذ اللہ دیکھنا تھا کون خالی جاتا ہے، لیکن اپنی عصمت، جو چادر عصمت ہوتی ہے، اسے عصمت بھی کہتے ہیں، یہ جو چادر ہے اپنا دوپٹہ جو رخصتی کے لیے رکھا ہوا تھا اس کو دے دیا کہ تیرے بچے کچھ کھا لے۔ اور یار مجھے بتائیے، دشمن جو ہے قدم قدم پہ مذاق اڑانے کے لیے جو ہے بہانے تلاش کرنے والے بھی کہیں کہ یہ اور ساری باتیں کرنا بڑی آسان ہے، لیکن اس گھر کی جو ہے وہ گھر کا اخلاص ہے، اس گھر کی جو تربیت ہے، اس میں عیب نکالنا بڑا مشکل ہے، اس میں عیب نکالنا بہت مشکل ہے۔ اور آگے سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یارو سنیں تربیت ہے کہ رحمت والے محبوب کی کیا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نا اپنی بیٹی کو لینے کے لیے گئے، اپنی بیٹی کو لینے کے لیے گئے۔ علی پاک نا گھر نہیں تھے، مزدوری کے لیے گئے ہوئے تھے، زمین کے اوپر ٹیک لگا کے نا حضور بیٹھ گئے، حضرت علی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ علی پاک آئیں گے تو میں پوچھ کے لے کے جاؤں گا۔ تو یہ خیال حضور کے ذہن میں تھا، تو حضور نے فرمایا نا علی پاک آیا تجھے لے کے جانا ہے فاطمہ؟ کہا ابا جی اگر تھوڑی دیر انتظار کر لیں، علی پاک آ جائے تو۔ کیا تربیت ہے، کیا انداز ہے۔ اگر میرا خیال ہے چلی بھی جاتی تو کوئی حرج نہیں تھا، سبق امت کے لیے ہے، سبق امت کے لیے ہے کہ باپ اگر لینے آ جائے تو شوہر کے بغیر دروازے سے باہر قدم نہیں رکھا کرتے۔ یہ تربیت ہے آنے والی امت کے لیے۔ لیکن اس سے بھی آگے چلے جائیے، نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا رنگ ہے اس حدیث کا، کیا بات ہے اس حدیث پاک کی۔ آپ کو یاد ہے کہ جب حضور سجدے میں تھے تو کمر کے اوپر آ کر حضرت امام حسین بیٹھے تھے، پتہ ہے آپ کو، سنی آپ نے علماء سے، کمر کے اوپر آ کر حسین بیٹھے تھے۔ جب واپس گئے نا، جب حسین واپس گئے تو حضرت علی پاک نے یہ سارا نقشہ بیان کیا جا کر زہرا پاک سے، کہا زہرا پاک آج حضرت یہ بیٹا حسین آ کر کمر میں بیٹھ گیا پشت کے اوپر، تو اتنا لمبا سجدہ کرنا پڑا، اتنا لمبا کہ 72 تسبیحیں پڑھنی پڑی۔ تو کہا حسین بیٹے آپ کو پتہ نہیں تھا ایسے نہیں کرنا؟ اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، کہا پیارے آقا سے، کہا پیارے آقا زہرا سے کہے حسین سے کچھ نہ کہے، رب کی اپنی مرضی بھی یہی تھی، رب کی اپنی منشا بھی یہی تھی۔ یار کوئی کام محبوب کی ذات کے مطابق ہو تو کوئی ہو سکتا ہے اللہ کی مرضی خلاف؟ وہ حضور تو بولتے ہی وہ ہیں، الفاظ کا چناؤ اللہ کرتا ہے، حضور جاتے ہی وہاں ہے جہاں جس چیز کا انتخاب اللہ فرماتا ہے۔ اگر حضور کے جسم کے اوپر، پشت کے اوپر حسین بیٹھے ہیں، یہ کوئی ان کی اپنی مرضی نہیں تھی، رب کی اپنی منشا بھی تھی، تاکہ اس خاندان کی عظمت کو بتانا مقصود تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ضروری ہے، لیکن عبادت رک گئی جب سامنے حسین آیا، عبادت رک گئی جب سامنے حسین پاک آئے۔ اور اس سے آگے چلے جائیے، حضرت ذی النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی دعوت کی، یہ بات بڑی اہم ہے، حضور کی دعوت کی، حضور نے قبول فرما لی، کہا کل آئیں گے بھائی۔ حضرت عثمان غنی لینے کے لیے حضور کو آئے، حضور نے پہلا قدم دہلیز سے باہر نکالا تو قدم گننے شروع کیے، حضرت عثمان غنی نے 90 قدم چل کر یا 120 قدم چل کر حضور اپنے گھر سے حضرت عثمان غنی کے گھر میں دعوت کھانے کے لیے گئے، تو ہر قدم پر ایک ایک غلام آزاد کیا، ہر قدم پر ایک ایک غلام آزاد کیا۔ حضرت علی پاک بھی چونکہ اس دعوت میں تھے اور جا کر سیدہ زہرا پاک کو بتایا کہ آج کمال ہو گیا، حضرت عثمان غنی نے دعوت کیا ہے تو قدم قدم پہ غلام آزاد کیا ہے، کاش ہم بھی دعوت کرتے تو ہم بھی کچھ کرتے، کاش ہم بھی دعوت کرتے تو ہم بھی حضور کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ دعوت کرتے۔ تو زہرا پاک نے فرمایا پیارے علی دعوت کرنا چاہتے ہو اس طرح کی؟ کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے، ہمارے پاس، کہا آپ کیا کہیں دعوت کا، دعوت کا آپ، اللہ کرے میری بات کو یہ سمجھ جائیں آپ، تاکہ آپ کو شان سجدہ سمجھ آ جائے۔ کہا جائیے دعوت دے کے آئیے، کل آ جائیے اور جتنے مرضی صحابہ لے آئیے، جتنے مرضی صحابہ لے آئیے، 10 15 20 40 جتنے مرضی لے آئیے، دعوت ہے کیا کہ آ گئے۔ حضور مسکرا پڑے، کہا علی پاک بیٹی سے کہہ دو ضرور آئیں گے، ضرور آئیں گے، دعوت پہ ضرور آئیں گے۔ وہ عین وقت آیا، کہا علی پاک قدم گنتے آنا ذرا، گھر ذرا دور تھا، حضرت عثمانی غنی کا گھر نیڑے تھا تو سیدہ پاک کا گھر، علی پاک کا گھر جو تھا کریم آگے گھر سے ذرا دور تھا، قدم زیادہ بنے، علی پاک گنتے رہے، حضور آگے مسکرا رہے ہیں، حضرت علی پاک پیچھے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور بات کوئی نہیں ہوتی، آپ مسکراتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس کی وجہ میں دسترخوان میں بتاؤں گا کیا ہے، میرے مسکرانے کی وجہ میں دسترخوان پہ ظاہر کروں گا، دسترخوان میں بتاؤں گا۔ چلے گئے دسترخوان، کہا سیدہ، کہا اے فاطمہ کھانے کے لیے کیا ہے؟ کہا پانی رکھا ہنڈیا میں، چولہے پہ رکھ دیا۔ کیا رکھا؟ پانی چولہے پہ رکھ دیا، مصلی پکڑا، سر رکھا سجدے میں، یا اللہ نبی تیرا ہے، بے شک باپ میرا ہے، نبی تیرا ہے، بے شک باپ میرا ہے، دعوت کی ہے، یا اللہ لاج رکھنا، ہماری بات رکھنا، یا اللہ مہربانی فرما، تیرے نبی کی دعوت کی ہے۔ سنیے پھر ہوا کیا، دسترخوان میں حضور نے کہا یہ ہنڈیا لے جاؤ
اور میرے کریم محبوب کے پاس, نبی پاک کے پاس جا کے رکھ دو. کہنا آپ خود ڈال کے صحابہ کو دو. پانی بھی پڑا ہے, کھانا بھی دے رہے ہیں, صحابہ کھانا کھاتے جاتے ہیں. وہ کھانا ہو گیا نا, کھانا بن گیا. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے مدینے کا بہترین کھانا کھا کے بھی دیکھا ہے, لیکن اس کا ذائقہ ہی اور ہے. حضور پانی پیتے ہیں تو اس کی لذت ہی اور ہے, مٹھاس ہی اور ہے. حضور فرماتے ہیں تمہیں کوئی پتہ نہیں, اس دسترخوان کا تعلق اللہ تعالیٰ نے جنت سے جوڑ دیا ہے. اس دسترخوان کا تعلق جنت سے جوڑ دیا ہے. علی پاک اٹھے دسترخوان سے, زہرا پاک کے پاس سے کہا شکریہ زہرا پاک, یہ کمال ہو گیا. کہا اب مجھے بتاؤ دوسری بات, قدم کتنے گنے ہیں؟ قدم کتنے گنے ہیں؟ کہا قدم اتنے گنے ہیں. اللہ نے جبریل کو بھیجا, کہا محبوب اپنی بیٹی سے کہہ دو عثمان غنی نے ایک ایک غلام آزاد کیا تھا ہر قدم پہ, ایک ایک غلام. ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا, شان زہرا سنیے. کہا عثمان غنی نے دعوت کی تو ہر قدم پہ ایک ایک غلام آزاد کیا. کہا ہم آپ کی بیٹی کی شان کو مزید اونچا کرتے ہیں. جتنے قدم چل کر علی پاک کے دروازے پر, زہرا کے دسترخوان پر صحابہ کرام اور جتنے بھی لوگ آ کے بیٹھے ہیں, حضور جتنے قدم آپ چل کے آئے ہیں, ہم ہر قدم کے بدلے 70 ہزار بندے آپ کی امت میں سے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے, ان کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمائیں گے. غلام ایک آزاد نہیں. کہا حضور جتنے قدم آپ چل کے آئے ہیں میرے رب کا فرمان ہے, رب کا فرمان بھی ہے, پیغام بھی ہے, سلام بھی ہے, سنیے. کہا ایک ایک غلام آزاد کرنا تو عثمان کی شان تھی. کہا آپ کی بیٹی کی شان تو یہ نہیں نا, آپ کی بیٹی کی عظمت تو یہ نہیں نا کہ کسی ترازو میں تولی جا سکے. جتنے قدم چل کے محبوب آئے ہیں, ہم ہر قدم کے بدلے 70 ہزار بندے, صاحب تھوڑے بندے نہیں ہوتے, 70 ہزار مجمع ہوتا ہے, 70 ہزار ایک فگر ہوتا ہے, پھر ایک 70 ہزار نہیں, پھر کئی 170 ہزار. لیکن امام ابن یوسف فرماتے ہیں, امام ابن یوسف کہتے ہیں جب حضور مسکرا رہے تھے نا, اس مسکرانے کی وجہ حضور نے فرمایا میں دسترخوان پہ مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, اور ہو بے خبر بندوں سے وہ آقا کیا ہے. میرے حبیب کو پتا تھا کہ آگے نقشہ بنا ہوا کیا ہے. پھر سنیے, امت کی بات تھی نا, بات کس کی تھی؟ پھر میرے حبیب نے قدم بھی چھوٹے چھوٹے اٹھائے. میں آپ کو نہیں سمجھا سکا, میں آپ کو یہ جملہ آپ کی روح میں جگہ اترا ہی نہیں. امت کا غم دیکھیں کیا ہے. قدم عام اٹھاتے تو اور بات تھی کہ حضور کا چلنا ہی ایسا ہے, لیکن جب سیدہ زہرا پاک نے دعوت کی تو بات قدموں پہ آئی کہ جتنے قدم ہوگا اتنا انعام زیادہ ہوگا. پھر میرے کریم نے جان بوجھ کے قدم چھوٹے اٹھائے, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے تاکہ زیادہ قدم ہو تو میرے گناہگار زیادہ امت بخشی جائے. کیوں جی, کیا رنگ ہے میرے محبوب کا. وہ تو معراج کی رات براق پہ سوار نہیں ہوتے. کیوں جی, اللہ معراج کی رات 700 بار پوچھتا ہے محبوب مانگیے. کہا یا اللہ میری امت. پھر پوچھا محبوب مانگیے, یا اللہ میری امت. پھر پوچھا محبوب مانگیے, یا اللہ میری امت. اور یارو اس سے بھی آگے سنیے, امت کے غم میں حضور غار میں جا کے رونے لگے. 3 دن صحابہ تلاش کرنے لگے. یہ باتیں خیالی باتیں نہیں میں کر رہا, یہ روایات بخاری مسلم کی سیاستہ کی روایات ہیں. سنیے, 3 دن صحابہ تلاش کرنے لگے. پھر بتایا گیا کہ خوشبو کے ذریعے حضور کو تلاش کر لیا گیا غار میں ہے. سب سے پہلے ابوبکر صدیق آئے, کریم آقا کو دیکھا تو رونے لگے. عثمان غنی آئے, فاروق اعظم آئے, مولا علی شیر خدا آئے, سلمان فارسی آئے. سارے صحابہ نے حضور کی کیفیت دیکھی, زاروں قطار ہونے لگے. تو ابوبکر صدیق کے کان میں سلمان فارسی نے کہا یار بات یہ ہے سارے روئیں گے تو حضور کو چپ کون کرائے گا. کہا حضور چپ نہیں کریں گے, رو رہے ہیں امت کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ سارے بولیے کس وجہ سے. کہا بھی میرے پاس ایک حل ہے. کہا زہرا پاک کو لے آئیے, حضور زہرا پاک کو دیکھیں گے تو چپ کر جائیں گے.
کہا سلمان حضور نے تجھے ہی فرمایا ہے کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہے، پھر تو ہی جا زہرا پاک کو لے کے آ۔ سلمان فارسی گئے، لکڑی کا دروازہ تھا، ناخن دروازے پہ دستک کیسے دے رہے ہیں؟ اس شہادت کی انگلی کے پورے سے، ایسے نہیں، ایسے ناخن سے نہیں، پورے سے۔ کوئی بندہ پاس سے گزرا، کہا سلمان ایسے کیسے اندر آواز جائے گی؟ کہا آواز جائے یا نہ جائے، یہ گھر وہ ہے جس گھر میں قرآن اترتا ہے، یہ گھر وہ ہے جس کی چکی جبریل چلاتا ہے، یہ گھر وہ ہے جس گھر کے فرشتے رکھوالی دیتے ہیں۔ کہا خود اندر سے ام البنین بولتی ہے، کہا کون؟ کہا میں سلمان فارسی۔ زہرا پاک سے کہیے چادریں تطہیر اوڑھے، آقا کا کوئی حال نہیں، وہ 3 دن سے ہزاروں قطار غار میں رو رہے ہیں۔ وہ چادر لی، ٹخنوں تک، قدموں تک چادر تھی۔ اللہ ریت کے صحرا کو سمندر کر دے، یا پھر ان چھلکتی ہوئی آنکھوں کو پتھر کر دے، مجھے کچھ اور درکار نہیں تیری بارگاہ سے، بس میری چادر میرے پاؤں کے برابر کر دے۔ قدموں تک چادر لی، زہرا پاک جا رہی ہے، سلمان فارسی نے لباس دیکھا، 17 ٹانکے لگے ہوئے ہیں چادر کو۔ آسمان پہ نگاہ اٹھائی تو رونے لگے۔ کہا سلمان تو کیوں روتا ہے؟ کہا کافروں کی بیٹیوں کو اللہ نے زرق برق لباس دیا ہے، اپنے محبوب کی محبوبہ بیٹی کو لباس پھٹا ہوا۔ کہا لباس کو دیکھ، چھوڑ دے لباس کو، میرے عرش کے اوپر چرچوں کو تو دیکھ کیا ہے۔ اندر داخل ہوئی غار میں، صحابہ باہر نکل آئے، رحمت والے محبوب کی رحمت والی بیٹی اندر گئی، اپنی چادر بطول کے ساتھ آنسو صاف کیے، زاروں قطار اپنے باپ کے آنسو دے کے وہ بھی رونے لگی۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا محبوب چپ کرائے اپنے بیٹی سے، اپنی بیٹی سے کہے چپ کر جائے۔ محبوب جب آپ روتے ہیں تو محب اور محبوب کا معاملہ ہے، میں فاطمہ کا رونا نہیں دیکھ سکتا، میں زہرا پاک کا رونا۔ یہ پیغام دیا، کہا ابا جان آپ بھی تو اپنی امت کی مقام میں روتے ہیں۔ کہا جبریل میرے محبوب سے کہہ دو کہ اپنی بیٹی سے کہے قیامت والے دن جس طرح زہرا پاک کہے گی، میرے نبی کی شفاعت کا معاملہ آگے ہے، رحمت والا سجدہ آگے ہے۔ کہا اپنے بیٹی سے کہیے قیامت کے دن جس طرح آپ کہیں گی رب اسی طرح کرے گا، امت کے معاملے میں جس طرح کہے گی اسی طرح ہی۔ یہ ہے شان زہرا۔ مبالے والے دن 3 پارہ اٹھائیے، عیسائیوں کے ساتھ مبالہ تھا، حضور نے فرمایا حسن آ جاؤ، حسین آ جاؤ، علی پاک سے کہا آ جائیے، سنیے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ جہاں رکھوں میں قدم، چلنے لگے نا، میرے قدم کے نشان کے اوپر رکھنا تو قدم، علی پاک جہاں رکھے زہرا قدم، اس کے اوپر رکھنا تو قدم۔ آقا کیوں؟ کہا نیچے سے زمین دیکھے تو قدموں کے نشان مصطفیٰ کے نظر آئے، اوپر سے آسمان دیکھے تو مرتضیٰ کے نظر آئے۔ میری بیٹی کے قدموں کے نشان بھی آسمان نہ دیکھے، میری بیٹی کے نشان قدموں کے زمین نہ دیکھے، یہ تھی زہرا پاک کی شان۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں قیامت والے دن اللہ 70,000 حوروں کو وہ لباس پہنائے گا اس طرح کا جس طرح کا لباس زہرا پاک کا ہوگا۔ 70,000 حوروں کے درمیان زہرا کھڑی ہوگی پرصراط کے پل سے گزرنے کے لیے۔ اللہ فرمائے گا او محشر والو نگاہیں جھکا لو، میرے مصطفیٰ کی بیٹی گزرنے والی ہے۔ محشر والوں نگاہیں جھکا لو، میرے مصطفیٰ کی بیٹی گزرنے والی ہے۔ اور اس سے بھی آگے چلے جائیے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی جب بھی زہرا پاک کا نام لکھا ہے اپنی چادر کی بکل مار کے منہ باہر نکال کے قلم کو چھپا کے لکھا ہے کہ زہرا بڑی پردے والی ہے، زہرا بڑی، ان کا نام بھی لکھا تو چھپا کے، اپنی چادر کے اندر چھپا کے لکھا۔ کیا انداز ہے، کیا رنگ ہے، یہ شان ہے زہرا پاک کی۔ باتیں تو بہت زیادہ تھی اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔